لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو فلسطین سیریل پوڈ کاسٹ. اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ہمارے حلیے سے واقف ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ وہی سیریل چل رہی ہے، تو اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس کا آپ کو بڑا بے صبری سے انتظار تھا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ٹوئسٹ پر ٹوئسٹ ہے اور ہم ہر سیریل کے اندر آپ کے لیے ٹوئسٹ لا رہے ہیں. تو آج ہم آپ کو وہ نظارہ اور وہ بابرکت ماحول اور وہ حصہ جس کے لیے ہم بار بار جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں، بار بار احتجاج کر رہے ہیں. کبھی جو ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور کبھی احتجاجی طور پر ملک کے طول و عرض کے اندر احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. تو کبھی ہمارے سینیٹرز احتجاج کے لیے دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کے لیے کیمپ لگاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اس کے لیے بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو کہیں نوجوان اپنی گرفتاریاں دے رہے ہیں، تو کہیں ہم جو ہے وہ پوری ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر خود جو ہے وہ امریکہ کے اندر، خود جو ہے وہ یورپ کنٹریز کے اندر یورپ کی خواتین مرد انسانیت کے لیے نکلتے ہیں. اور وہ بابرکت چیز ہے اقصی. تو کیوں نہ پھر آپ کی اور میری محبت اس کے ساتھ جڑی ہو. تو آج آپ کو اقصی کی ہم سیر کروانے جا رہے ہیں. تو دلوں کو تھامیے اور دیکھیے اقصی کی اس ماحول کو، اقصی کی اس بابرکت فضا کو، اور اس کے ان ادھر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو کتنا اطمینان ہے، ان فیملیز کو کتنا ان کے اندر اطمینان ہے. اور اس فضا کے اندر جیسے ہی وہ آتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کہیں سے کوئی پابندی بھی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ وہ ایریا ہے کہ جس کو نو فریڈم ایریا کہا جاتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں. تو اس سارے سلسلے کو آپ کے سامنے اور جس شخصیت کی خدمات کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہے ہماری اس پوڈ کاسٹ کے اہم حصہ، وہ ہیں نوید بھائی. سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ویلکم بیک نوید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ تاریخ کا جتنا بھی حصہ ہے اس کا تعلق قرآن اور احادیث کے ساتھ موجود ہے، شروع سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جن کی گرفت ہے، میں نے اکثر ان کا تعارف نہیں کروایا، لیکن آج میں تھوڑا سا تعارف ان کا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے جو ایک لمبے عرصے سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ان دل کی در و دیوار کو فلسطین کے لیے وقف کر کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے فلسطین کے موضوع پر اور جنہوں نے ملک شام کے موضوع کے اوپر، جنہوں نے فلسطین کے موضوع کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اور اب بھی ایک کتاب ان کی جو ہے وہ زیر طبع ہے، اور میں آپ کو ان کی طرف لے کے چلتا ہوں. ان کا درد آپ نے مکمل پچھلی جتنی بھی ہماری سیریز گزری ہیں ان کے اندر سنا. کجا یار ہماری آوازیں اونچی نہیں ہیں، کجا ہماری اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو اون پٹانگ تون تراں نہیں نظر آئی، لیکن آپ کو ایک ہسٹوریکل اور آپ کو ایک بہت اچھی انفارمیشن پر مبنی آپ کو یہ پوڈ کاسٹ آپ کی نظر کی ہے، تاکہ آپ اپنی فیملیز کے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کر اس کو دیکھ سکیں اور آپ بور نہ ہوں. تو آپ کو لے کے چلتا ہوں مفتی محمد مسعود ظفر صاحب دامت برکاتہم. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی ویلکم بیک ناظرین. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے تو دلوں کو ہم نے تو تھاما ہوا ہے اور سامعین اور سامعات نے بھی تھاما ہوا ہے، لیکن نوید بھائی وہ کیفیات جن کے لیے آپ نے سفر کیا، جن کے لیے آپ نے اپنے اوپر گنز بھی تنوا لی، اور جن کے لیے آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے یہ ہمت کی کہ آپ فلسطین پہنچے، اور صرف پہنچے ہی نہیں بلکہ یہ اس سے بڑی ہمت تھی کہ آپ نے اس کو شوٹ کیا. اس کو آپ نے پورا اس کے ویژول، اس کی ویورز، ہمارے ویورز کو دکھانے کے لیے اس کے سارے اوریجنل ویوز آپ لے کر آئے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سے شروع کیا جائے کہ اب آپ کا یہ جو دن تھا، یہ اب آپ کا مسجد اقصی جانے کا تھا.
ہمارے ناظرین یہ مسجد اقصیٰ کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، تو میں آپ کی طرف چلتا ہوں. تو آپ بتائیے کہ آپ نے وہاں پر کیا دیکھا اور کیسا ماحول پایا؟ جی بہت شکریہ. میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا کہ میں نے اس پورے ٹور میں جمعۃ المبارک کو ترتیب دیا تھا کہ میں جمعۃ المبارک مسجد اقصیٰ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. جی. اور اس کی مین وجہ تھی کہ ایک تو پرنور دن، پرنور انوار جمعہ المبارک کے، اور پھر تمام مسلمان بہن بھائی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. جی. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، ان سے ملاقات، ان کے حال احوال پوچھنا، یہ مین مقصد تھا. کیونکہ وہ عرصہ دراز سے بہت مظالم کے شکار ہیں، اور وہاں تک بہت کم رسائی ہے مسلمانوں کی، کیونکہ جس نے بھی جانا اسرائیل سے ہو کے جانا ہے تو بہت مشکل ہے. تو چلیں کوئی بھی اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے ان کی داد رسی، ان کو حوصلہ، ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنے جایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی. تو جمعۃ المبارک ہے اور میں بیت المقدس میں انٹر ہو رہا ہوں. جی. اور میرے تخیل میں وہ معراج کے سارے خیالات، سارے واقعات کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ آئے، امامت کی، براق باندھا، اور ایک عجیب سی فیلنگ. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جب میں گزرا ہوں تو مجھے گنبد صخرہ سے گزر کے جانا ہے. جی. 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 تو اس کے بعد وہ مسجد میں آپ جا کے انٹر ہوتے ہیں. تو میری زندگی میں ایک وہ لمحہ جب میں حرم میں گیا. جی. میں کہتا ہوں اس کو ذرا آپ تجسس کے لیے تھوڑا سا بریک لگائے تاکہ ہمارے سامعین ذرا مزید دل جوئی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا وہ بات سنیں. میں ایک بات بیچ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ گنبد صخرہ سے آپ ہو کر گئے. ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ گنبد صخرہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا، اور اس کا ہم نے ویژول بھی لگایا اور ناظرین نے دیکھا. تو اب آپ ذرا اس بات کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ گنبد صخرہ وہ پتھر ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اور اب آپ کی اور آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ 3 باتیں ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں جو میں آپ کی نظر اور وہاں کے مقامی جو ہے وہ مدرس اور استاد، اور وہاں پر ایک مدرسہ ہے مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہے، وہاں کے معلم کے زبانی اور وہاں کے نقشہ جات جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اس کے اندر انہوں نے 3 باتیں ایکسپلور کی ہیں جو بڑی اہمیت کا اختیار کرنے والی ہیں. اب ہم ان باتوں کو آخر میں لے کے جائیں گے. آپ نے یہ پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو میں نے مسجد اقصیٰ کے اندر انٹر ہونے کے بعد ان کی گنبد صخرہ کے اوپر میں نے ان کو جو کہا ہے کہ آپ اس ٹوئسٹ کو یاد رکھیں، یہ ہم اینڈ پہ جا کے بتائیں گے. یہاں پر ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی پہلی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. چونکہ لگائی بھی ہم نے تھی تو ہم خود ہی اس کو بتائیں گے بھی کہ ہم نے کیوں لگائی تھی اور اب ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں. وہ ساری بات آگے چل کر آئے گی. اب آپ ذرا مسجد اقصیٰ کی طرف پلیز. ہاں، تو جمعہ کا ٹائم تھا اور امام صاحب جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ سن بھی سکتے ہیں ویڈیو میں. اس کو میں نے ریکارڈ کیا، اور ایک عجیب سا سما ہے. جی. ہمارے بہن بھائی آ رہے ہیں، اور انٹرنس پہ میں وہاں پہ جہاں بہت سی مساجد میں نے دیکھا ہے دنیا میں، بہت جگہ پہ جانے کا موقع ملا کہ بہت سے لوگ کوئی کھجوریں، کوئی کھانے کی چیز رکھ دیتے ہیں نمازیوں کے لیے. تو وہ ان کی روایت کے مطابق وہاں پہ کھجوریں پڑی تھیں 2-3 قسم کی. تو وہ میں نے نوش کی اور ساتھ ہی خطبہ سنا، اور پھر جا کے مسجد کے اندر باقاعدہ نماز ادا کی. اور اس کے بعد جب میں نکلا، جب میں آ رہا تھا تب تو لوگ آ رہے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی تعداد ہے. جب میں نکلا تو جمعے کا فیر تھا، ہزاروں لوگ، پورا کمپاؤنڈ بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور جمعے کے دن جو گنبد صخرہ اور اس کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ خواتین کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ یہاں نماز پڑھیں، اور باقی جو سارا احاطہ اور اندر کی جگہ ہے وہاں پہ مرد حضرات ہوتے ہیں. اور بہت مزہ آیا. ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ ہو جہاں سے ہمیں نمازیں ملیں،
جہاں سے جہاں ہماری اتنی زیادہ افیلیشن ہے ہمیں نبی علیہ السلام کے تھرو, جی ٹھیک ہے, اور اقصیٰ کی جو امپورٹنس ہے, جیسے پہلی پوڈ کاسٹ میں آئی تھنک جی مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ معراج تو حرم سے بھی ہو سکتا, جی 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 بالکل, تو یہاں کیوں لایا گیا, جی اس پہ وہ روشنی ڈال سکیں. جی اور وہ بہت بابرکت سا دن تھا میری زندگی ایک میں. بات بتائیے گا, آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ ہم جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو ہم دوبارہ, میں تو یوں سمجھ رہا ہوں کہ میں مسجد اقصیٰ کے اندر پھر رہا ہوں, تو آپ کو نہیں یہ فیلنگ آ رہی کہ آپ بھی مسجد اقصیٰ کے اندر وہ گھوم رہے جی ہیں؟ میں تو وہی ہوں ابھی تک, کیا بات ہے, اسی طلسم میں, سبحان اللہ, انہی برکتوں میں. سبحان اللہ. اور دو ملے جلے میں نے وہاں پہ دیکھے اثرات, جی ایک خوف ہوں اور ایک ظلم. اس جمعے کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیلی فوجی بھی تعینات ہوتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر اچھا جگہ جگہ پہ. جی اس کی وجہ یہ کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں, تو کسی بدامنی کو ڈیل کرنے کے لیے تو وہ احتیاطاً وہاں پہ ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. جی تو بہت بابرکت مطلب ٹائم تھا جی جمعہ کا, جو میں نے خود مطلب وہاں میں مختص کیا کہ میں وہاں پڑھوں گا, اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. جی اور اس میں پھر ایک مدرسہ خاتونیہ ہے جی مسجد اقصیٰ کے بیسمنٹ میں. جی ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جی کہ سیڑھیوں سے ابھی ہم نیچے اتر صرف وہ مدرسہ ہی دیکھیں گے. کے, ہاں, جی تو یہ نیچے سیڑھیوں سے آپ جائیں تو بیسمنٹ میں بھی ایک مسجد ہے, جی مسجد پلس مدرسہ. جی اس میں کچھ پلرز آپ دیکھیں گے, جی ان کو میں نے بہت غور سے آبزرو کیا کہ یہ پلر جو ہیں وہ عام پلرز نہیں ہیں. ان کو نصب کرنا, ان کو کھڑا کرنا اس دور میں, جی 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 تو مجھے وہ تھوڑا سا میرا ذہن سلیمان علیہ السلام کے وقت کی طرف گیا, صحیح. جب انہوں نے ان کو تعمیر کروایا تھا جنات سے. تو وہ حیران کن ہے, وہ آپ کو دکھا بھی دیں گے. جی لیکن میری جو مین اٹریکشن تھی بیت المقدس میں, وہ 2-3 پوائنٹس بہت زیادہ تھے. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام نے براق کہاں باندھا, جی امامت کہاں کروائی, جی اور حضرت مریم علیہ السلام کا وہ جو مکانن شرقیہ, جی وہ جو اجرا تھا, وہ کہاں تھا. بالکل ٹھیک. یہ ان تینوں چیزوں کو میں جی اپنے ذہن میں بٹھا کے گیا تھا. جی بس اب ہم اس کو بالکل اینڈ پہ لے کے جائیں گے, یہ ناظرین کے لیے ہم ٹوئسٹ چھوڑ رہے ہیں, آخر تک جڑے رہیے. لیکن میں اب آپ سے بات ذرا شیخ مکرم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. شیخ مکرم مجھے یہ بتائیے گا کہ مسجد اقصیٰ صرف وہ مسجد جس کو عمومی طور پر گنبد صخرہ کو ہم مسجد اقصیٰ سمجھ کر اس سے محبت کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کوئی ویڈیوز دیکھ لیں, کوئی نظم دیکھ لیں, یا کسی کا کوئی کلام دیکھ لیں مسجد اقصیٰ پر آتا ہے, تو گنبد صخرہ ہی کو فوکس کرتے ہیں. جبکہ مسجد اقصیٰ اوریجنل ایک لمبے عرصے تک ہمارے ہاں زیر بحث رہی یہ بات. پھر مفتی ابو لبابہ صاحب کا ایک آڈیو کلپ کسی بندے نے شیئر کیا, انہوں نے بتایا کہ بھئی مسجد اقصیٰ گنبد صخرہ نہیں ہے, بلکہ گنبد صخرہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے اور مسجد اقصیٰ الگ ہے. اب جب کہ ہم ناظرین کے پاس یہ مسجد اقصیٰ کا ویژول لا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ناظرین اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہی کا اہمیت اتنی کیوں, اور یہ کس نے تعمیر کی, اور اس کا کیا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے؟ اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں ایک بات ہو چکی کہ یہ حرم تو سارا ہی اقصیٰ ہے نا. جی جی جس طرح مسجد حرام, جی جی حدود حرم اور عبادت اور وہ سارا ہے, جہاں طواف ہے وہ بھی مسجد ہے, برآمدے بھی مسجد ہیں, صحن بھی مسجد ہے. تو مسجد اقصیٰ تو یہ پورا ایریا ہے. درست بات ہے. اس میں گنبد صخرہ بھی ہے, اس کے صحن بھی ہیں, اس کا بیرونی حصہ بھی ہے, اس کے تالاب بھی ہیں. تو یہ سارا مسجد اقصیٰ کا, یہ پورا جو خطہ ہے, جی یہ جتنا پورا کمپاؤنڈ ہے, اس میں فضیلت اس پورے کی ہے بحیثیت مسجد کی. جی اور ظاہر ہے اس میں ایک خاص جگہ عبادت کی رہی ہوگی ہر زمانے میں. تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے اس کی تعمیر کروائی, درست ہے. اور فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی. بیت اللہ کے بعد جی جو دوسری مسجد
دنیا میں تعمیر ہوئی. ہاں وجود میں آئی وہ مسجد اقصیٰ ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف میں یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مسجد حرام بیت اللہ کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی؟ تو فرمایا 40 سال بعد. جی. تو دنیا میں عبادت کا جو دوسرا مقام ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. درست بات ہے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور میں اس کی کچھ تعمیر ہوئی اور پھر بڑی تعمیر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. کیا بات ہے، جن کا تذکرہ ابھی نوید بھائی نے کیا. اس کی جو دیواریں ہیں. اچھا دیکھیں کہ کیسی مزیدار بات ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے تو انسان خود ہی اس کے اندر گم ہو جاتا ہے. آپ نے جیسے وہ پلرز دیکھیں آپ کو فیل ہوا کہ بھئی اتنی پرانی جو ہے نا کنسٹرکشن ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ انسانوں کی ہوئی ہو. جی ہاں ایسے ہی ہے. تو بالکل شیخ وہ اسی طرح دیوار گریا. جی ہاں اس کی آپ اس کی جو میں تو بہت قریب اسی لیے گیا تھا کہ دیکھ سکوں آبزرو کر سکوں کہ جو جس ترتیب سے وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں جی وہ 5-5 فٹ کے بھی ہیں. جی. تو اتنے وزنی پتھر بغیر جوڑ کے. جی. تو وہ اس کے مطلب ہے وہ سالم ایک پتھر ہے جی جو ترتیب سے رکھے گئے ہیں اور بہت اونچی دیوار ہے وہ دیوار گریا. جی جی. تو یہودیوں کے مطابق یہ آخری نشانی ہے اس ہیکل کی. جی. باقی تو سب 2 دفعہ یہ مسمار ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ اوریجنل جگہ رہ گئی ہے اس ہیکل کی جو ان کے مذہب میں جی ان کا تھا. جی. تو اس لیے وہ صرف اسی جگہ پہ آ کے عبادت کرتے ہیں. ہیکل کی جگہ نا ہم ایک اور بات کی بھی تائید شیخ سے لیں گے. بعض دفعہ ہم نے ایک آدھی ویڈیوز دیکھی تھی اور غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیکل یہ مسجد اقصیٰ شہید ہو جائے گی اس کی جگہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا. تو پھر آپ نے میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا تھا کہ ان سے ممکن ہے کہ ان سے جو ہے نا یہ ممکن ہے امکانات ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہو. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ مسمار نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑا سا ذکر فرما دیں یہاں. بس مختصراً تو یہ ہے کہ یہ عظمت والی جگہ ہے اور تقدس اور غلبے کی علامت ہے. روایات میں احادیث میں علم الفتن والملاحم میں ایسا کوئی اثر کوئی روایت کوئی واقعہ نہیں ملا کہ جس میں یہ روح فرسا خبر ہمیں ملے کہ مسجد اقصیٰ کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہودی اپنی کوشش کریں گے اور وہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو کر رہے ہیں ان کی کوشش اپنی جگہ. جی. لیکن کہیں سے بھی یہ احساس دل میں نہیں آتا اور نہ کوئی روایات میں یہ اطلاع یا خبر ملتی ہے کہ خاکم بدہن کہ کبھی ایسا ہو کہ مسجد اقصیٰ کا وجود ختم ہو جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی. تو مسجد اقصیٰ میں امامت ہے اور یہیں کوئی حصہ کوئی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں تشریف لائے اور امامت ہوئی. تو یہ اصل میں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کا دنیا میں دوسرا بڑا مقام. اور آپ چل رہے تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کا سیکٹریٹ ادھر ہی تھا. جی. امامت گاہ یہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام یہیں رہے ہیں. فیصلے یہیں ہوئے ہیں. جی. اور دربار یہیں لگتا تھا. حدود کی حاضری یہیں لگی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہیں تھا. بلقیس یہیں آئی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو عہد ہے وہ اسی مسجد میں اور اسی کے ملحقہ جتنا بھی ایریا ہے یہاں گزرا. تو اس اعتبار سے پھر اسلام کے دامن میں جب آئی ہے پھر اس پر جو مارکت الآراء جنگیں ہوئی ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں اور پھر اب تک جو اس میں کشمکش حق و باطل ہے مارکے کی صورت میں. تو اقصیٰ کا ایک اپنا مقام اور وجود اور تقدس اور ہزاروں نمازوں کے پڑھنے کا اجر ہے تو وہ اسی کو حاصل ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کی نیت سے سفر کرے تو اس کو روا یہی ہے کہ وہ مسجد حرام جائے یا مسجد نبوی جائے یا مسجد اقصیٰ جائے. جی. ان تین کے لیے قصد کرنا سفر کرنا مشقت کرنا جانا اجر پانا یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس اعتبار سے اقصیٰ کا ایک اپنا مقام عظمت اور فضیلت ہے. جی. شیخ مجھے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر ایک تذکرہ کیا تھا 2 شخصیات کا. جی. کہ ہمارا
ایز اے پاکستانی، ایز اے ہندوستانی ہمارا تعلق اقصیٰ کے ساتھ جو ہے وہ عملی طور پر بھی کچھ ہے. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ کے انٹرو کے اندر لوگوں کے پھر نیچے سوال آتے ہیں، لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے پرسنل بھی پوچھا کہ بھئی وہ جو آپ نے چلا گاہ کا ذکر کیا تھا وہ ذرا ذکر ہو جائے، پھر ہم نوید بھائی کی طرف چلتے وہ ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ بر صغیر سے جی اقصیٰ کا تعلق ہمارے بزرگوں کی نسبت سے، ہم سب کے بزرگ ہیں، سروں کا تاج ہیں. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اقصیٰ کی محبت میں وہاں تشریف لے گئے اور ایک بڑا عرصہ وہاں رہے. کیا بات ہے. اور وہاں وہ جو عبادت کے لیے کونا انہوں نے مختص کیا ہوا تھا نا، جی اس کو آج بھی کونا ہندی اور عربی میں زاویۃ الہندیہ کہا جاتا ہے. زاویہ کونے کو کہتے ہیں. جی 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 کونے کو کہتے ہیں. تو وہاں مکتبۃ الزاویہ الہندیہ کے نام سے وہ کونا آج بھی موجود ہے، اور اس میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانہ گزرا، ان کی جبین وہاں سجدہ ریز ہوئی، چلے کاٹے، اللہ کے لیے جو وقت گزارا جی عبادت میں، تنہائی میں، خلوت میں. تو وہ ایک ہند میں رہنے والوں کے لیے، آپ کو بہت بڑا اعزاز، ایک بہت بڑا احساس ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ کونا ہے جہاں اب کوئی جائے وزٹر تو اس کو جانے نہیں دیتے. نوید بھائی سے پوچھیں. جی جی، وہ مدرسہ خاتونی ہے جہاں کہ میں ذکر کر رہا تھا. جی تو وہیں سے وہ رستہ ہے. اچھا، وہی جو ایریا ہے وہاں پہ اسی کی تلاش میں پھر وہاں گیا. تو ان کو ڈھونڈنے میں میرے مطلب ڈھونڈتے پتہ کرتے وہاں تک گیا، لیکن وہ بھی آؤٹ آف باؤنڈ ہے. وہ ایریا چونکہ دیواری گریا کے ساتھ ساتھ لگتا ہے، جی وہ حصہ ہے صحیح. اس پورے بیت المقدس کا. تو پہلے کبھی جا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گزرے ہیں وہاں. ہاں وہاں سے تو گزرتے ہیں، بہت دفعہ گزرا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھا جا سکتا ہاں اب وہ ان کی کسی بھی حکمت عملی کے پیش نظر وہاں آپ جا نہیں سکتے. جی. دوسری شخصیت مولانا محمد علی جوہر ہیں. جی ان کی شخصیت یہ شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر یہ بھائی ہیں. جی. اور کوئی زمانہ تھا کہ خلافت عثمانیہ اور اس خطے کی خلافت کے لیے یہ اٹھ کھڑے ہوئے. جی. اور بر صغیر میں ایک وقت تھا کہ جب اماں بی کا تذکرہ تھا، ان کی والدہ کا، جنہوں نے کہا تھا کہ بیٹا خلافت پہ جان دے دو. وہ مارکت الارا ان کے اشعار ہیں، اور بولیں شوکت کی اماں کے بیٹا خلافت پہ جان دے دو. جی. تو بر صغیر نے، ہند کے مسلمانوں نے اس کے لیے جو اپنے چندہ جمع کیا، پیسے بھیجے، خواتین نے زیور بھیجے، تو وہ خلافت والے یاد رکھ رہے ہیں. وہ خلافت عثمانیہ والے ہوں یا اہل فلسطین ہوں، ترک آج تک اس کو نہیں بھولے جو خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا. جی. تو مولانا محمد علی جوہر ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، جو کہ انگریز کے زمانہ میں 1931 کا یہ دور ہے. جی. تو وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، طبیعت ناساز تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر میں مر گیا تو مجھے کسی محکوم یا غلام ملک میں دفن نہ کرنا. کیا بات ہے، یہ وصیت کی. کیا بات. اور مولانا کا انتقال ہو گیا، مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو گیا، اور ان کو القدس مسجد اقصیٰ ان کی وصیت کے مطابق لایا گیا کہ یہاں کی فضیلت، اور یہاں میں دفن ہوں گا تو خلافت کی سرزمین میں دفن ہوں گا، غلامی کی زمین میں مجھے دفن ہونا قبول نہیں. سبحان اللہ. کیا جذبہ تھا. اللہ ہمیں وہ جذبات عطا فرمائے، آمین. اور وہ خلافت کی زمین عطا فرمائے. اور ہماری زندگیوں میں اگر وہ وقت آتا ہے تو اللہ ہمیں خلافت کا وہ دور، وہ چھتری ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی آخری وقت ہو تو ہم اس زمین پہ مریں جی. جس پر اللہ کی رحمت اور خلافت کا سایہ ہو. بے شک. تو مولانا محمد علی جوہر، جی. وہ بھی ایک ہندوستانی رہبر، رہنما، لیڈر، مسلمان اور خلافت کے داعی تھے. جی. تو وہ بھی وہیں آرام فرما ہیں، اور اس کے بھی ہم ناظرین کو جی بالکل دکھا رہے ہیں کہ یہ ان کی خبر ہے، جی یہ ان کی تصویر ہے، اور یہ یہاں وہ ناظرین وہ 3 ٹویسٹ جس کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا، وہ تینوں ٹویسٹ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں نوید بھائی کے پاس. پھر ہم وہ نوید بھائی کو جو وہ دکھا رہے ہیں وہ ہم بالکل اس ویڈیو کے اندر چلائیں گے. آپ دیکھیے گا،
اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ وہ نوید بھائی کو بالکل بتا رہے ہیں. نوید بھائی وہ بتائیے سب سے پہلے آپ 3 چیزوں کے لیے آپ ان کی جستجو میں رہے. جی پہلی آپ وہ جگہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کروائی. جی دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق باندھی گئی. تیسری حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جو ہے وہ قبر. آپ ان تینوں چیزوں کی جستجو میں وہاں گئے, تینوں چیزیں مل گئیں. مریم کا مکان ہاں جی مکان شرعیہ حجرہ. حجرہ. اچھا تو یہ امپورٹنٹ پلیسز ہیں اقصیٰ میں, جی تو ان کا تو وزٹ بہت ضروری تھا, تو ان کو جاننا بھی بہت ضروری تھا کہ کہاں پہ ہیں. دوسری ہسٹری بھی میرے سامنے تھی کہ یہ 2 دفعہ مسمار ہوا, جی تو یہ بہت مشکل تھا یہ طے کرنا کہ وہ کہاں تھی چیزیں. صحیح ہے. تو اس کو تلاش کرتے کرتے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا, وہاں انویسٹیگیٹ کیا مقامی لوگوں سے. پھر میں مدرسہ خاتونیہ میں گیا اور وہاں میں نے جو ان کے مدرس تھے, معلم تھے, جو پرنسپل تھے, ان سے ملاقات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑی سی آپ سے انفارمیشن چاہیے, میں بہت دور سے آیا ہوں, تو مجھے یہ کلیئر کر دیں. پھر وہیں انہوں نے ایک میپ لیا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں, جی اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں یہ جگہ ہیں, اقصیٰ پورا احاطہ ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے کیٹیگوریکلی پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق کہاں باندھا, ہاں کیا بات, اور امامت کہاں کروائی, سبحان اللہ, اور حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ کہاں تھا. حجرہ کہاں ہے. تو انہوں نے پھر مجھے یہ بریف کیا کہ ان تینوں چیزوں کا حتمی طور پر کہنا بالکل کسی یقین سے باہر ہوگا کہ یہ تینوں جگہ کہاں ہیں. اچھا. میں نے کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں, اس کے بارے میں بڑی متس ہیں, بڑی ہسٹریز ہیں سوشل میڈیا پہ, بکس میں, تو پلیز شاید زندگی میں موقع نہ ملے تو آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. تو انہوں نے کہا یار آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہے, میں یہ مدرسہ چلا رہا ہوں اور ہم یہاں کے مقامی ہیں, جن کی نسلیں وہاں نسلیں یہاں رہ رہے ہیں. تو لیکن ہوئے یہی ہیں وہ. شاکنگ بات ہے. ہاں یہ واقعہ یہی ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن کہاں ہوئے یہ کسی کو معلوم نہیں. شاید اس میں کیا یعنی باؤنڈری وہی ہے. جی میں یہ جی باؤنڈری یہی ہے. جی امامت بھی یہی نہیں کہ ہم امامت کا انکار کر رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہوئی, وہ کوئی اور جگہ. لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حکمت کیا ہے اللہ کی, اس کے اندر کوئی اللہ کی حکمت ہے کہ اس چیزوں کو چھپا دیا گیا ہے, یا شرک سے بچنے کے لیے, یا کوئی ایسی چیزیں کرنے کے لیے, کیا جو سمجھ میں آتا ہے یعنی امکان تو 2 ہیں. جی ایک تو یہی کہ وہ مقامات جو ہیں وہ اڈے نہ بن جائیں اور شرک نہ ہو, رسوم بدعات کی بنیاد. دوسرا یہ کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جگہ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ بنتی بگڑتی رہی ہے. ہاں کیونکہ یہ علاقہ, یہ خطہ تہذیبوں کے عروج و زوال کا مرکز رہا ہے. تو تبدیلیاں اتنی ہوئی ہیں کہ تعمیر ہو گئی, گر گئی, تعمیر ہو گئی. سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی ابتدائی, فیدا جا وعد اولاہما باسنا, بخت نصر آیا تو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. پھر اللہ نے اس کو تعمیر کروایا تو تیتس رومی آیا, اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. پھر تعمیر ہوا, پھر یہ بنتا بگڑتا رہا, اور اتنی بار اس میں تبدیلیاں ہوئیں کہ وہ جو اصل مقامات کی نشاندہی تھی وہ مشکل ہو گئی. کہ حجرہ زکریا کون سا ہے جس میں حضرت مریم کی کفالت ہو رہی ہے, جہاں وہ دعا کر رہے ہیں, جہاں حضرت یحییٰ کی خوشخبری مل رہی ہے, جہاں بے موسم پھل آ رہے ہیں, تو اس کی نشاندہی اس اعتبار سے بھی مشکل ہے. یہی حال اقصیٰ کی ان صفوں کا ہے براہ راست جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. امکان تو یہی ہے کہ یہی مسجد ہے, کم زیادہ کچھ وسعت ہوئی ہوگی, کہیں ہوگا, لیکن ہے وہ اسی ایریا, اسی 4 دیواری کے اندر. البتہ براق کے باندھنے والی جگہ کا تو تعین نہیں ہے, لیکن بعض آثار اور تصاویر ہیں اس خاص پتھر کی جس پتھر سے باندھا. جی اب یہ کہ ایک ہے براق کا مقام کہ کہاں براق کھڑا ہوا, اس کا تعین نہیں. جی لیکن پتھر پہ جو نشان ہے یا جہاں اس کو باندھا گیا ہے وہ بعض تاریخی آثار میں موجود ہے, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو اقصیٰ بھی ہے, حجرہ بھی وہیں تھا, براق کو باندھا بھی وہیں گیا,
جی حضرت مریم کا جو ہے وہ پرورش بھی ان کی انبتہا نباتن حسنن جی وہ بھی وہیں ہوئی. جی تو ایریا تو یہی ہے اور کوئی بہت طویل زمین نہیں ہے. تو وہ کمپاؤنڈ جو ہے 4 دیواری یہی ہے اور سارے اس کے اندر ہوئے ہیں. ہاں فرداً آپ اس کی تعیین کرنا جو ہے یہ مشکل ہے. اور اگر کوئی تعیین کرے تو یہ مطلب آثار اور تاریخ کے اعتبار سے درست نہیں ہے. جی مبالغہ ہوگا. جی مبالغہ ہوگا. جی بالکل درست ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ مسلسل جڑے ہوئے تھے. مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کے اندر براق کی باندھنے والی جگہ کو دیکھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جہاں پر آپ نے انبیاء کو جو ہے وہ امامت کروانے کے لیے آپ نے نماز ادا کروائی، جماعت کروائی. تو آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی. جو وہاں کے معلم ہیں ان کی جو ہے وہ تائید کے ساتھ آپ کے پاس یہ بات پہنچا دی ہے تاکہ آپ کے پاس صحیح اور درست حقیقت آپ تک پہنچے. ناظرین اب جو ٹوئسٹ ہے اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو ورطہ حیرت کے اندر مبتلا رکھا پوری پوڈ کاسٹ کے اندر، وہ یہ تھی کہ آپ کی ٹیم کے ممبر نوید صاحب یہ کیسے فلسطین گئے، ہم کیوں نہیں جا سکتے. تو یہ سوال اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نوید بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کا اقصیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ کیوں اقصیٰ گئے، اور یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے، ان کا کیا ان کی زندگی کے اندر رول ہے، اور یہ کیوں یہاں سے یہ تڑپ لے کر اقصیٰ تک پہنچے، یونان سے کیوں گئے اور اسرائیل میں کیوں اترے. یہ سارے وہ کویشنز ہیں جو آپ کے دماغوں کے اندر بار بار دستخط دے رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ دروازہ کھلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی دیکھیے گا. انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ کیسے اقصیٰ جا سکتے ہیں. تو مجھے اور مولانا کو اور نوید بھائی کو اجازت دیجیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ مولانا